کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں یا کوئی عورت کہتی ہے تو وہ اس کا علاج صرف پاگل خانے میں ہو سکتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی جان میں آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں، پاکستان کی ہر بار سے ایک بھی وکیل اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی وکیل کھڑا ہوگا تو اس کی ہمارے ساتھ جنگ ہوگی۔ وہ ملونہ ابھی بھی بضد ہے کہ میں اس چیز پہ قائم ہوں، تو اگر وہ قائم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو سزا بنتی ہے قانون کے مطابق وہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور ہم دلوائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک۔ آپ نے جیسے کہ فیصل آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ایک خاتون نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کی، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ وائرل ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس کو پہچانا، اور پھر اسی کے علاقے کے لوگوں نے اس کو پہچان کر اس کے گھر پر دعویٰ بولا، کیونکہ اس خاتون نے، اس مالونہ نے، اس گستاخہ نے اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے کہ ہر شخص جو کلمہ گو ہے، جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ جیسے ہی اس خاتون کے گھر پر دعویٰ بولا گیا اور پھر مقامی پولیس بھی وہاں پر پہنچی ان خاتون کو، اور اس خاتون کے اس ویڈیو وائرل جس خاتون کا ہوا تھا، اس کا نام، اس گستاخہ کا نام جو ہے وہ ہنا نام کی وہ خاتون تھی، اور پھر اس کے بعد جس گھر پر انہوں نے دعویٰ بولا تھا عوام نے، اس گھر میں بھی ایک ایسی خاتون تھی جو اس مالونہ کی بہن تھی۔ وہ بھی کچھ اس طرح کے بیانات دے رہی تھی کہ میں اپنی زبان پر گوارا نہیں سمجھتا۔ میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ فیصل شہزاد جٹ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس گستاخہ کو پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے، اب اس گستاخہ کا انجام کیا ہوگا۔ سر بہت شکریہ، آپ مجھے بتائیں کہ ایسے جو کیسز سامنے آتے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں اتنی سخت کارروائی ہوتی کہ آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ پاکستان ملک میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہاں پہ ہم صحیح طرح سے اسلامک لاز نہیں لگا سکے، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ایک چادر اوڑھ لو اور ایک جگہ بیٹھ جاؤ، عبادت کرو اور دنیا کو چھوڑ دو، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اسلام کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں، یہ دونوں کو ساتھ لے کے جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، اور اوپر سے حکومت کی لڑائیاں آپس کی، عوام اس میں پس جاتی ہے، جگہ جگہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگ راہ زنی کر رہے ہیں، روک لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے عورت کی عزت کیا ہے، خاتون کی عزت کیا ہے، بازار جاتے ہوئے ان کی چین کھینچ لینا۔ تو یہ ظلم کا ایک بازار گرم ہو گیا ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہا گیا تھا جس دور میں کہ عورت ان کا قبلہ ہوگا اور دولت ان کا دین ہوگا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ لیکن آج بھی بڑے لوگ موجود ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو ولی اللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ملک میں تعلیم کی کمی، دین کی کمی، ہر گھر میں ٹی وی ہے، کیبل ہے، لیکن کسی کے گھر میں یہ نہیں ہوتا۔ جب ہم چھوٹے تھے میری والدہ تو ہمیں سپارہ بڑی پڑھاتی تھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھاتی تھیں، پھر ہم پڑھنے بھی جاتے تھے مسجد میں بھی، تو ہمیں وہ بچپن سے ہی باتیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بیٹا اگر شراب کے پاس جاؤ گے تو جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ آج تک وہ بات میرے ذہن میں ہے۔ تو سگریٹ نہیں پینا آپ کے نقصان ہوگا، وہ آج تک بات ذہن میں ہے۔ تو بچوں کی چھوٹے ہونے سے ہی پرورش کرنا ضروری ہے۔ آج کل تو 10 بچے کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ ان کی تعلیم کیسے دلوانی ہے۔ ایجوکیشن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ یہ جو ملونہ نے حرکت کی ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ حدیث پاک ہے کہ آپ کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نہ ہو جائیں، آپ کے ماں باپ سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے جان و مال سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی دنیا، ہر چیز سے۔ تو یہ مسلمان کا تو ایمان ہے۔ اگر میرا یہ ایمان ہے تو پھر میں تو قرآن پاک میں لکھا گیا ہے، سورہ احزاب میں بھی کہا ہے اور مختلف جگہوں پر بھی کہا ہے کہ نبی نہیں آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر کسی بھی ایسی ڈیفینیشن میں اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بھی نمائندہ نہیں بھیجیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں یا کوئی عورت کہتی ہے تو وہ اس کا علاج صرف پاگل خانے میں ہو سکتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے فیصل آباد میں اس ملونہ کے خلاف، اس میں 295A جو ہے وہ دین کی توہین، کسی بھی مذہب کی توہین کرنا، اس کی سزا جو ہے 10 سال قید ہے، اور جو 295B ہے وہ ہے قرآن پاک کی جو تضحیق کرنا، ان کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنا، اس کی عمر قید سزا ہے۔ اور جو 295C ہے وہ نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ان کو آخری نبی نہ ماننا، اس طرح کی کوئی بھی ڈیفینیشن ہے تو وہ توہین ہے، اس کی سزا موت ہے، سزائے موت یا عمر قید، یہ 2 سزائیں لکھی گئی ہیں پاکستان کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کسی بھی شہری کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اٹھے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لے، کیونکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ قانون کو فالو کریں،
اور شریعت بھی یہ کہتی ہے قانون اس کو فالو کریں, اور پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو رولز ہیں اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق اس کو چلیں. ایسا صاحب اب ان دونوں معلومات کو گرفتار تو کر لیا, اگلا پروسیجر کیا ہوگا, کب تک ان کو سزا دی جائے گی؟ دیکھیں جو کورٹ کا سسٹم ہے, ہم کورٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے. انصاف لینے کے لیے ہمیں عدالت جانا پڑے گا. عدالت سے ہمیں امید ہے کہ جج صاحبان کریں گے, انصاف کریں گے, کیونکہ جو اس نے گستاخی کی ہے وہ بھی اس پہ اٹل ہے. اکثر لوگ جو گستاخی کرتے ہیں نا وہ جیل میں جا کے بدل جاتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نے توبہ کر لی ہے, لیکن یہ بضد ہے. اور یہ ملونہ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آتا ہے کہ پاگل پن ہو گئی ہے یا اس کا دماغ نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ بھی بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ جب انسان سائیکو ہو جاتا ہے تب وہ ایسی باتیں کرتا ہے. عموماً اس طرح کے کیسز میں نا ایویڈنس نہیں ملتے, لیکن اس خاتون کی گستاخی جو وہ اس نے کی ہے, اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے کوئی آپ جیسے وکلا حضرات میدان میں آئیں گے؟ بھائی جان میں آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں, پاکستان سے پورے وکلا, پاکستان بار کونسل, لاہور ہائی کورٹ بار, پاکستان کی ہر بار سے ایک بھی وکیل اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اگر کوئی وکیل کھڑا ہوگا تو اس کی ہمارے ساتھ جنگ ہوگی, اور مجھے یقین ہے ہم سارے وکلا کھڑے ہیں. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اپنے گروپ سے اور سارے لائرز کی کمیونٹی سے, سب کا پیغام آ گیا ہے کہ اب اس کو سزا دلوانی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جج صاحبان نے بھی جواب دینا ہے اللہ کو. وہ ملونہ ابھی بھی بضد ہے کہ میں اس چیز پہ قائم ہوں, تو اگر وہ قائم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو سزا بنتی ہے قانون کے مطابق وہ اس کو سزا ملنی چاہیے, اور ہم دلوائیں گے. ابھی تک ہمارے علماء کرام سے کوئی ایسا فتویٰ جاری نہیں ہوا, کوئی ایسا احتجاج ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آیا کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہمارے جو علماء کرام ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے. دیکھیں جی یہاں پہ تو فرقوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں, کوئی کہتا ہے جی ایسی صحیح ہیں, کوئی کہتا ہے ایسی صحیح ہیں. اب ہر کسی نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی جو ہے مسجد بنائی ہوئی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, یہ سب لوگ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے نہ بناؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو اپنائیں, اس کو فالو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی جیسے گزاری ہے ہم بھی ویسے گزاریں. لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اوپر, ہم نیچے نہیں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ کول گڈی ہے میرے کول بھی ہونی چاہیے, وہ کول لینڈ کروزر ہے میرے کول بھی ہونی چاہیے. ہم نیچے نہیں دیکھتے, ہم کہتے ہیں یار اس کے پاس تو ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے, تو آپ کو تو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, تو آپ محنت کریں اور آگے بڑھیں. تو بات صرف اینڈ یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, ہمارا سب کچھ قربان ہے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کالا کوٹ میں سمجھتا ہوں یہ کالی کملی والے کی نسبت ہے, میری ان سے اتنی محبت اور عاجزی ہے کہ یہ کالی کملی والے کی نسبت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہوگا. اچھا سر, اسی طرح کا ایک اور کیس جیلم کے ایک علاقے میں ہوا ہے, ایک مسجد میں ایک شخص گھس گیا اور وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے. تو یہ ایک تو انڈر پروسیس ہے کیس, اور دوسرا یہ سامنے آ گیا, تو یہ کس طرف لے جانا چاہ رہی ہے عوام؟ دیکھیں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا ساری, یہ صرف سسٹم نہیں ہے, ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سسٹم ہو کہ جیسے انصاف کا سسٹم ہو, یہاں پہ انصاف کا سسٹم نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت گستاخی کرنے والے کو سریعام مار دیتے ہیں وہ والا قانون ہونا چاہیے, وہ صحیح ہے. دیکھیں یہ جو اوبویسلی لوگ تو یہی کریں گے نا, جب آپ نہیں مانیں گے تو پھر لوگوں نے تو قانون ہاتھ میں لینا ہے. قانون جو بنا ہے اس کو فالو کریں اور اس کو پوری قانون کے مطابق سزا دیں, گواہوں کو شہادت اکٹھی کریں اور آپ اس کو سزا دیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو نہ تو اسلام نے کہا ہے کہ آپ کسی کو اٹھ کے مار دیں, نہ ہی پاکستان کا یہ قانون کہتا ہے, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب ہیں, وہ شاہ صاحب ہیں کوئی, انہوں نے کہا کہ جی اٹھو اور اس کو مار دو, یہ کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کی روٹی بند کی ہے. کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا بات کرتا ہے قرآن اور حدیث کی, وہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا, وہ کسی فرقے کی بات نہیں کرتا. اور میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تک جتنے نبی ہیں سب مسلمان تھے, صحابہ کرام مسلمان تھے, اہل بیت مسلمان تھے. ہم بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہمیں وہابی سنی شیعہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ تفرقے سے نکلیں گے, اپنے بچوں کو اسلامک تعلیم دیں گے, دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیں گے, ہم ان کو گائیڈ کریں گے, پھر ہی یہ کنٹرول میں ہوگا. اور ایسی ملونہ کو اور ایسے ملعون کو سزا ہوگی تو عبرت کا نشان بنیں گے, پھر کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. آپ پر امید ہیں کہ یہ عدالتیں ہمارے جو ہیں وہ پورا انصاف کریں گی؟ دیکھیں بیچاری عدالتیں تو اب بھی لڑ رہی ہیں, حکومت جو ہے عدالت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, پارلیمنٹ نے قانون پاس کر رہے ہیں. حکومت کیا وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کرو, وہ کہتا ہے جی ہم آپ کا حکم نہیں مانتے. اور جو ان کا لیڈر ہے وہ 10 سال کا سزا یافتہ مجرم ادھر باہر بیٹھا ہوا ہے نواز شریف, وہ کہہ رہا ہے جی میں عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتا. جو مجرم ہے اور جس گھر ایون فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے اسی کا جواب نہیں آج تک دے سکا کہ میں نے یہ کہاں سے پیسے لیے تھے اور کہاں سے خریدا تھا. ہمارے ملک میں انصاف جس دن ہوگا ہمیں پوری امید ہے ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ملونہ کبھی زندگی میں دوبارہ سامنے نہیں آئیں گے. ہم یہ انصاف انشاءاللہ اب یہ ہو کے رہے گا.
جی بہت شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، مزید اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آئیں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔